اگلی تقریر کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مخدوم گرامی حضرت مولانا اقبال احمد سراجی صاحب دامت برکاتہ صدر جامعہ عربیہ دارالعلوم بنارس کے حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم نذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین، محترم علماء کرام، یہ متحدہ علماء کونسل کا اجلاس ہے۔ اتحاد میں کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، اس کو بڑی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ روزانہ صبح ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو فرنیچر ہے، جو میز ہے، جو کرسیاں ہیں، جو ٹیبل ہیں، ان پر گرد و غبار مٹی کے ذرات آ کر کے پڑتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ ہم ایک کپڑا اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ دیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، روز کا معمول ہے۔ یہی مٹی کے ذرات جب تک بکھرے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی چاہتا ہے تو اس کو صاف کر دیتا ہے، لیکن یہی مٹی کے ذرات جب متحد ہو جاتے ہیں اور اتحاد کے ساتھ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بڑے سے بڑا طوفان بھی آئے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ روز ہم دیکھتے ہیں، ہم پارکوں میں ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت ہری ہری گھاس پر، پھولوں کی پنکھڑیوں پر، پتیوں پر شبنم پڑی ہوئی ہے، شبنم کے قطرات نظر آ رہے ہیں۔ سورج نکلتا ہے اور سورج کی کرنیں جب بلند ہوتی ہیں اس میں تمازت آتی ہے تو یہی قطرات پگھل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ہوا میں تعلیل ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہی قطرات متحد ہو جاتے ہیں اور متحد ہو کر کے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے مکانات ہیں، بڑے سے بڑے درخت ہیں، راہ میں آنے والے چھوٹے موٹے پہاڑ ہیں، یہ سب خشو خزاں کر بہ جاتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد کی طاقت اور یہ ہے اتحاد کی قوت۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم سب کو مہیا کیا کہ جہاں تمام علماء بیٹھ کر کے سب کے مفاد کے بارے میں سوچیں، تمام امت مسلمان کے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ ایسا کرنے والے لوگ
اور اس کے فاؤنڈر لوگ، اس کی بنیاد رکھنے والے لوگ، اس کام کو آگے بڑھانے والے لوگ، یہی نہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، جتنے لوگ اس میں آئے بس ہو گیا، برابر لوگ آئیں، اس سے جڑے، اس سے پیوستہ ہو جائیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اتحاد کی ضرورت ہے، متحد رہیں گے تو آپ سے بڑا طوفان آئے گا، سر ٹکرا کر کے واپس چلا جائے گا، کوئی کچھ نہیں بگڑے۔ روزانہ کا مشاہدہ ہے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ بہرحال یہ متحدہ علماء کونسل کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اور تمام لوگ مل کر کے اور تمام فرق اسلامیہ کے لوگ مل کر کے اس کو قوت پہنچائیں، اس کو تقویت پہنچائیں، اس میں طاقت اور توانائی بھر دیں اور مسلمانوں کی ایک متحدہ آواز یہ بن جائے۔ ایک پلیٹ فارم میں سے صرف ایک آواز، سب کی الگ الگ آواز نہیں، سب کی متحدہ آواز، ایک آواز کہ مسلمان ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں تو سب ایک ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں تو سب ایک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنا نبی اور اپنا رسول تسلیم کرنے والے سب ایک ہیں، کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے والے سب ایک ہیں۔ یہی ہے اس متحدہ علماء کونسل کا درس، ہم کو ایک ہونا پڑے گا۔ یہ زمانے نے ہم کو سکھایا ہے، زمانے نے ہم کو درس دیا ہے کہ ہم مل جل کر کے رہیں، ایک ہو کر کے رہیں، ایک آواز بن کر کے رہیں۔ بہرحال آج خطبے کے بعد میں نے سورہ فاتر کی 37ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ فاتر کا قرآن مجید میں سورہ نمبر 35 ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس کی 37ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، اے لوگوں کیا میں نے تم کو ایک عمر نہیں عطا فرمائی؟ تم کو عمر نہیں عطا فرمائی؟ تم کو زندگی نہیں عطا فرمائی؟ تم کو حیات نہیں عطا فرمائی؟ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا میں نے تم کو عمر نہیں عطا فرمائی؟ یہ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ کہ اس میں نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ لیں، اپنا مفاد سمجھنے والے اپنا مفاد سمجھ لیں، اتحاد کرنے والے متحد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عمر دی ہے، اس عمر کو سمجھو کیوں عمر دی ہے۔ یتذکرو فی ما تذکرہ کہ آدمی اس میں نصیحت پکڑنے والا جو ہے نصیحت پکڑ لے، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں اس عمر میں نصیحت پکڑ لیں کہ اللہ نے یہ عمر کیوں دی ہے، اللہ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، اللہ نے یہ حیات کیوں دی ہے، اس سے نصیحت پکڑے کہ اللہ نے یہ کیوں زندگی عطا فرمائی ہے۔ عموماً آدمی کی زندگی اس دور میں تقریباً 60 سال ہوتی ہے، تقریباً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا رکھے، بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی دنیا سے چلا جاتا ہے، آدمی 100 سال سے بھی زیادہ عمر پاتا ہے، لیکن عموماً یہ ہے کہ 60 سال عمر ہوتی ہے۔ اب 60 سال کی عمر میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ کم ہی لوگوں نے غور کیا ہوگا۔ 60 سال کی عمر میں ہم روزانہ 8 گھنٹہ اگر سوتے ہیں تو ہمارا 20 سال نکل جاتا ہے، 20 سال ہمارا سونے میں نکل گیا۔ اور اگر ہم ملازمت کرتے ہیں یا دکانداری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ڈیوٹی 8 گھنٹہ کی دیتے ہیں تو 20 سال یہ نکل گیا، 60 سال کی عمر میں 40 سال نکل گیا۔ 15 سال نابالغی کی حالت میں گزرے، یہ 15 سال نکل گئے۔ ہم نے کھانے اور پینے میں روزانہ تقریباً 30-35 منٹ خرچہ کیا کم سے کم، اس کا اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 3 سال ہو جائے گا، 15 3 18،
20 سال سونے میں، 20 سال کاروبار کرنے میں، 15 سال نابالغی کی حالت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں، کوئی حساب نہیں، نابالغیوں کا کوئی حساب نہیں، اور 3 سال 60 سال میں 3 سال کھانے پینے میں، اب صرف 2 سال بچتے، صرف 2 سال آپ کے بچے، کیلکولیٹ کر لیجئے، زندگی میں صرف 2 سال آپ کے بچے، یہ 2 سال آپ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے میں، مسلمانوں کے فائدے کے بارے میں غور و فکر کرنے میں، مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں سوچنے میں، آخر یہ کہاں صرف 2 سال، 60 سال میں 2 سال صرف بچتے ہیں آپ کے پاس، وہ 2 سال کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اس کو بھی لاو و لعب میں خرچ کر دیتے ہیں، فضول کاموں میں خرچے کر دیتے ہیں، بدتال لوگوں کے ساتھ رہ کر کے خرچے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شر الناس البطالون، سب سے برے لوگ کام چور اور اپاہج لوگ ہیں، جو کوئی کام نہیں کرتے، فضول بیٹھے ہیں، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہیں، کبھی چائے کھانے میں بیٹھے ہیں، کبھی بیٹھکے میں بیٹھے ہیں، اپنا وقت ضائع کر لیتے، پورے 60 سال میں 2 سال صرف آپ کو بچے، اللہ کی عبادت اس 2 سال میں بھی نہ کریں، اللہ کی بندگی اس 2 سال میں بھی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت پکڑنے والے جو لوگ ہیں وہ نصیحت پکڑ لیتے، اور تمہارے پاس خطرے سے متنبہ کرنے والا بھی آ گیا، تمہارے پاس خطرے سے ڈرانے والا بھی آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے، خطرے سے ڈرانے والے بن کر کے، نذیر بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ ایک تو تفسیر یہی ہے، اور وارثان انبیاء علماء کرام برابر خطرے سے متنبہ کر رہے ہیں، اور ایک تفسیر اور بھی ہے جو صوفیاء کرام نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خطرے سے متنبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے، یہ خطرے سے متنبہ ہی تو کرنا ہے کہ اب سب ہو چکا زندگی میں، اب خطرے سے متنبہ ہو جاؤ، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے، اب قبر میں جانے کی منزل ہے، اب نہیں اپنے کو سنبھالو گے تو کب سنبھالو گے؟ وجاءکم نذیر، تمہارے پاس نذیر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کر کے آ گئے، علماء ربانیین نذیر بن کر کے آ گئے، اور تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی خطرے سے متنبہ کرنے والے ہیں۔ خطرے سے متنبہ کرنے والے بار بار آ رہے ہیں، خطرے سے متنبہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے مطلب کو، مقصد کو سمجھو۔ کیا نصیحت پکڑنے والوں نے نہیں نصیحت پکڑی کہ ہم نے ان کو زندگی دی تھی، اس زندگی سے نصیحت پکڑتے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے نصیحت نہیں پکڑی تو اللہ فرماتا ہے فذوقوا، اب چکھو عذاب، اور جو ظالم ہے جنہوں نے نصیحت نہیں پکڑی اللہ کے یہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بڑی متنبہ کرنے والی آیت ہے، اندر سے جھجھوڑ دینے والی آیت ہے کہ ہم نے عمریں نہیں عطا فرمائی۔ اسی عمر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، کسی بندے کے قدم قیامت کے میدان سے اس وقت تک نہیں جنبش کریں گے، اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک سے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 4 سوال یہ ہوں گے، ان علم ہی، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو علم عطا فرمایا تھا، اس علم سے کام کیا لیا؟ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم تو مولانا صاحب نہیں تھے، ہم کو قرآن و حدیث کا ڈائریکٹ علم نہیں تھا،
اتنا کہنے سے کسی کا چھٹکارا نہیں. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہنما، اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا. ہر مسلمان جانتا ہے کہ جزا و سزا قائم ہوگی. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج کرنا ہے. سب جانتے ہیں، اتنا علم سب کو ہے. اللہ پوچھے گا اس علم کے بارے میں کیا کیا، عمل کیا کہ نہیں. وان عمر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے بھی بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے عمر دی، اس عمر کا کیا کیا. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اور اللہ کے ہاں اس قابل اپنے کو بنانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے بچا لے اور جنت عطا فرما دے. اس کام کے بارے میں سوچا، عمر عطا فرمائی اللہ نے. عمر کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا. وہاں جسم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے بھی بارے میں پوچھے گا. اللہ نے جسم عطا فرمایا، جوان تھے، خوبصورت چہرہ تھا، جسم توانا تھا، تندرست تھا، اعضاء و جوارح میں طاقت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کو پوچھے گا کہ اس طاقت کو کہاں گھلایا، کہاں برباد کیا. اللہ پوچھے گا یہ طاقت ہم نے دی تھی، یہ قوت ہم نے دی تھی، یہ حسن ہم نے دیا تھا، یہ خوبصورتی ہم نے بخشی تھی، اس کو کہاں ضائع کیا. اللہ پوچھے گا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے لیے راتوں میں کھڑے ہو کر کے نماز تہجد میں، نماز نفل میں کہاں یہ طاقت کو برباد، کہاں اس طاقت کو سر پہ کیا. اللہ کی نافرمانی میں، شراب میں، اللہ کی نافرمانی میں، زنا میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے عصیان کے تمام کاموں میں کہاں اپنی طاقت کو سر پہ کیا. اللہ پوچھے گا. اور جب تک سے جواب نہیں دو گے تب تک سے تمہارا قدم محشر کا میدان چھوڑے گا نہیں. اور آخری سوال یہ ہوگا، چوتھا سوال، وان مال ہی، اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا. من این اکتسب و فیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا. اللہ پوچھے گا. مسلم معاشرے کی یہ بہت بڑی پریشانی ہے اور بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ مال تو کماتے ہیں، جائز طریقے سے کما لیتے ہیں، حلال طریقے سے کما لیتے ہیں. ہم کسی کی رزق پر، کسی کی روزی پر، کسی کے کاروبار پر انگلی نہیں اٹھاتے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور سمجھتے ہیں اور خوش گمانی بھی رکھتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں کہ سب جائز ہی کماتے ہیں. لیکن جائز طریقے پر خرچ بھی ہوتا ہے. شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں اور بھی رسومات ہوتی ہیں، جہاں ناک اونچی کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں اسلام کی ساری تعلیمات بھول جاتی ہیں. ہماری ناک معاشرے میں جھکنے نہ پائے، ناک کٹنے نہ پائے، چاہے اسلام کے خلاف ہمیں کتنے ہی روپیہ پانی کی طرح بہا دینا پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. جب ان چاروں سوال کا جواب بندہ دے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محشر کے میدان سے اس کا چھٹکارا ہوگا اور قدم چھوٹے گا. اس کا جیسا کیا ہے ویسا جواب دینا ہوگا. وہاں جھوٹ نہیں چلے گا. زبان سے آدمی اگر کچھ کہنا چاہے زبان پر تالے لگیں گے اور تمام اعضاء و جوارح بولنے لگیں گے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نطق عطا فرمایا ہے. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل، یہ دماغ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ اعضاء و جوارح، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا فرما دے گا اور سب بولنے لگیں گے کہ پروردگارا مجھ سے اس نے یہ کام کیا کرایا، مجھ سے اس نے یہ کام کرایا. سب بولنے لگیں گے. تو بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ ہم کو 4 چیزوں کا جواب دینا ہے. علم کے بارے میں جواب دینا ہے، عمر کے بارے میں جواب دینا ہے، اور جسم کے بارے میں جواب دینا ہے،
مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینا ہے. سمجھ لو، اس کی تیاری کر لو. اگر یہ جواب درست رہا تو ماشاءاللہ جنت ہم سب کا راستہ ہے. اگر جواب نہیں درست رہا تو جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو زندگی رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سدھرنے کی، سدھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی غور و فکر والی بات ہے یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، بڑی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. سب کچھ اس میں ہے. اس میں اولاد کی تربیت بھی ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی بھی بات ہے، اپنی عمر کے بارے میں خیال کرنے کی بات ہے. ہم اپنے عمر کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی شکل میں نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی اعضاء و جوارح میں جو یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب اللہ کی نعمت ہی تو ہے. جب نعمت خداوندی کی بات ہوتی ہے تو آدمی کا دماغ سب سے پہلے دنیاوی مال و زر کی طرف جاتا ہے. اللہ نے ان کو بڑی نعمت دی ہے، آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ لگتا ہے ان کے پاس بہت مال و زر ہے. مال و زر نعمت ضرور ہے، اس سے انکار نہیں. دولت اللہ کی نعمت بہت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن اس سے کہیں بڑی نعمت یہ ہماری آنکھ ہے، یہ ہماری کان ہے، یہ ہمارا دماغ ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ ہمارے اعضاء و جوارح ہیں. یہ اس سے کہیں بڑی دولت ہے کہ اس میں ذرا سا بھی نقص پیدا ہوتا ہے، آدمی دنیاوی دولت کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے. کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کی دولت، یہ اللہ کی نعمت جو ہمارے وجود کے اندر ہے کسی طریقے سے بگڑنے نہ پائے. تو بڑی نعمت تو یہ ہمارا وجود ہے نا. اس وجود کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ وجود جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی نافرمانی کر کے حاضر نہ ہو، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو، تاکہ کم سے کم جواب دہی کرنی پڑے، کم سے کم جواب دہی کے لیے قابل ہم لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اولاد کی قدر کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اولاد کے بارے میں ہم کیا فکر کرتے ہیں؟ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا، وہ ہم سب کے بچپن کا زمانہ تھا، مدرسوں میں تعلیم ہوتی تھی، اور ابتدائی بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی وہ یہ کہ جو پرائمری کتابیں ہیں اس میں کسی قسم کی فرقے کی، کسی قسم کی ایسی ویسی تعلیم نہیں ہوتی تھی، سیدھی سیدھی تعلیم ہوتی تھی. جو اساتذہ تھے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی زور دیتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما اور اپنا نبی و رسول تسلیم کرنا ہے، ان کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت کو اپنے لیے لاہے عمل بنانا ہے. یہ سب باتیں بچوں کو سکھایا جاتا تھا، نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. مگر اب وہ بات مدرسوں میں بھی نہیں رہی، اور اسکول میں، اور خاص طور سے کانوینٹ اسکول جو ہیں وہاں پہ بچے جو جاتے ہیں کیا پڑھ کر کے آتے ہیں، ماں باپ کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ بچہ گیا تو کیا پڑھ کر کے آیا. جو عیسائی کانوینٹ اسکول ہیں وہ میری کی پوجا کراتے ہیں، جو ہندوؤں کا کانوینٹ اسکول ہیں وہ سرسوتی وندنا کراتے ہیں، سوریہ نمسکار کراتے ہیں. کیا ہمارے بچے جب یہ کر کے آئیں گے تو مسلمان رہیں گے بھی؟ کبھی آپ نے غور کیا یا ہم نے غور کیا؟ ہمارے بچے مسلمان رہیں گے بھی؟ اب دیکھو اللہ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت،
اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر استحضار کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، اپنے پوتی پوتوں کو اکٹھا کیا، اپنے نواسی نواسے کو اکٹھا کیا۔ ماشاءاللہ 12 بیٹے تھے، وہ خود نبی تھے، ان کے باپ حضرت اسحاق نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے چچا حضرت اسماعیل نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے۔ نبیوں کا یہ پورا خاندان ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک سوال کرتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت سی باتیں تھیں، کہہ دیتے کہ فلاں مکان تم لے لینا، فلاں جائیداد اس کو دے دینا، فلاں گھر کے فلاں جگہ کی زمین ہماری اس بیٹی کو دے دینا، اس نواسے کو دے دینا، اس نواسی کو دے دینا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، مگر ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کو اپنا معبود مانو گے؟ نبی ہیں، نبی ایک بیٹا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، نبی ان کے باپ ہیں، نبی ان کے چچا ہیں، نبی ان کے دادا ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو فکر کتنی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی۔ بہت بڑا سوال چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ کبھی ہم بھی غور کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کس کی عبادت کرے گی، کس کو اپنا معبود مانے گی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں، کبھی ان کو گھر پہ بیٹھا کر کے تربیت بھی ان کو کی، کبھی اسلام کے اصول ان کو بتائے، کبھی ان کو نبی کے بارے میں بتایا، پروردگار کے بارے میں بتایا، اللہ کی کتاب کے بارے میں بتایا، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا، خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا، اہل بیت کرام کے بارے میں بتایا، عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتایا، اولو العزم صحابہ کرام کے بارے میں بتایا۔ ان کے واقعات کبھی ان کو سنائے؟ نہیں سناتے، ہم کو موقع نہیں ملتا، ہم کو کاروبار سے فرصت نہیں، مگر یہ اللہ کا نبی ہے جس کا پورا خاندان نبی ہے، وہ ایک سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے لوگوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بہت بڑا سوال، بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے بعد ہمارا بچہ کس کی عبادت کرے گا، کس کے اپنا پروردگار مانے گا، کس کے آگے اپنا سر جھکائے گا۔ یہ ہم کو تو غور کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم سب کو اس سوال کو لے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، اور صرف لے کر کے نہیں اٹھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو کس طریقے سے تربیت کریں کہ وہ اللہ کے بندے بن کر کے رہیں، سب اللہ کے بندے، اللہ کے بندے بن کر کے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دو نسل کے بعد وہ بھول جائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اسلام کی جو ضروری تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ضروریات دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے سانچے میں خود ڈھلنے کی اور اپنے اولاد کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اللہ کا عبادت گزار بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔